بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی جے فورسز کارنر۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات کے حوالے سے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کچھ کوشچنس جو ہیں ریپیٹڈ کوشچنس ہیں، کچھ کوشچنس امپورٹنٹ ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بحث کریں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہے اسلامیات کا پورشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن پاک کے حوالے سے کچھ سوال اور خلفائے راشدین کے حوالے سے کچھ سوال کو ڈسکس کریں گے، ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، ریپیٹڈ ہیں، کچھ جو ہے کامن کوشچنس ہیں جو کہ آپ کے انٹرویو میں کام آئیں گے اور آپ کے اکیڈیمک پورشن کو بھی کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ کوشچنس ایسے ہیں جو ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ان پہ بھی بتا دیں، بحث کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کے حوالے سے کوشچنس جو ہیں۔ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کمپینینس میں خلفائے راشدین جو تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، اس کے علاوہ کون سے خلفائے راشدین اور تھے اگر نہ ہوتے، ایک ایسا بھی سوال ہے۔ اچھا، بہت سے ڈیفرنٹ کوشچنس ہیں، تو ان سب کے حوالے سے جو ہے ہم بحث کریں گے، تو یہ ویڈیو جو ہے اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کلمہ طیبہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ مینشن ہوا؟ تو قرآن پاک میں کلمہ طیبہ 2 دفعہ مینشن ہوا، اس کا آنسر ہے 2۔ ایک کوشچن ہے لٹرل میننگ آف قرآن، جہاں لٹرل میننگ پوچھا جائے، مطلب لغوی معنی، اس کا مطلب ہے ریسائٹیشن۔ لٹرل میننگ آف قرآن از ریسائٹیشن۔ دا ورڈ قرآن مینس، لٹرل میننگ اور قرآن دو الگ چیزیں ہیں۔ لٹرل میننگز اور میننگ میں ریڈ ون آئے گا۔ یہ دو طرح سے سوال پوچھا گیا تھا، تو میں نے آپ کو دونوں طریقے سے بتا دی، ایک پہلے بتایا تھا، ایک ابھی بتایا۔ 114 ٹوٹل نمبر آف سورہ ان قرآن، 86 مکی سورہ، 28 مدنی سورہ۔ یہ جو ہیں کوشچنس ہیں، یہ قرآن پاک کے حوالے سے جو انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں بہت زیادہ، اور بہت کم چانسز ہیں کہ یہ اکیڈیمک میں آ جائیں۔ بائی دا وے، ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونے چاہیے، سورہ بقرہ از دا لانگیسٹ سورہ، سورہ کوثر از دا شارٹیسٹ سورہ، سورہ ناس از دا لاسٹ سورہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فرسٹ بو کون سے پارے میں آیا، مطلب کہ پہلا سجدہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 9 پارے میں ہے، سورہ انعام۔ قرآن پاک میں جو ٹوٹل سجدے ہیں وہ 14 ہیں، کامن ہیں۔ اب ایک کوشچن ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا پی ایم اے 147 تک، وہ سوال یہ تھا، نماز کا ذکر یا نماز کا آرڈر قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا؟ نماز کا ذکر قرآن پاک میں 700 دفعہ آیا، 700 ٹائمز نماز۔ یہ جو کوشچن ہے پی ایم اے 147 سے پہلے یا پی ایم اے 146-5 میں بہت ہی زیادہ آتا تھا، پی ایم اے 148 میں جو ہے نہیں آیا تھا انیشل میں بھی پاسبل پی ایم اے 149 میں آ جائے۔ اس کے علاوہ 6666 ٹوٹل آیات ہیں۔ اب قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ یہ جو ہے فرسٹ حافظ حضرت عثمان، جو کہ نوٹس اور گوگل پہ، لیکن دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پہلے حافظ ہوں گے، کیونکہ انہی پر قرآن پاک نازل ہوا وحی کی صورت میں، اور وہ لکھتے تھے، یاد کرتے تھے اور پھر لکھواتے تھے۔ خیر، یہاں پر 2 چیزیں تھیں، ایک تو کس پر نازل ہوا، اور ایک پہلے حافظ جو میں نے دیکھا تو اس میں حضرت عثمان آ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ یہی لاجک ہے۔ آپ لوگ اپنی جو ہے کنفرمیشن لازمی کیجیے گا۔ اب میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں کنفیوز ہوں کہ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 غزوات میں حصہ لیا، مگر قرآن پاک میں مینشنز کتنی ہیں؟ اس حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ٹوٹل
ڈسکرائب قرآن پاک میں جو غزوات ہیں وہ ہیں 12. ٹوٹل نمبر آف غزوات ڈسکرائب ان قرآن از 12. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. دا ورڈ اسلام کتنی دفعہ قرآن پاک میں مینشن ہوا؟ دا ورڈ اسلام مینشن ہاؤ مینی ٹائمز ان قرآن؟ سو دا آنسر از 6. قرآن پاک میں اسلام کا ورڈ 6 ٹائم مینشن ہوا. بہت ہی سلو بول رہا ہوں، اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے صحیح کنوے نہیں کر پا رہا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اب جو کامن کوشچن ہے یہ سب کو پتہ ہوگا، 99% لوگوں کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. سورہ یاسین از نون ایز ڈیش آف قرآن، ہارٹ آف قرآن. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، یہ بہت کامن لائن ہے. سورہ رحمان از نون ایز ڈیش آف قرآن. سورہ رحمان جو ہے بیوٹی ہے قرآن پاک کی، ڈیش بیوٹی. سورہ یاسین دل ہے، سورہ رحمان بیوٹی ہے. اچھا جی، نیم آف قرآن ان قرآن. اب دیکھیں ہم نے جو ہے نیم آف کلمہ طیبہ پہلے میں بتایا 2 دفعہ، اس کے بعد جو ہے ہم نے بتائی 6 دفعہ اسلام کا ذکر ہوا، اور قرآن پاک میں 12 غزوات مینشن ہیں. اب قرآن کا نام قرآن میں 55 دفعہ آیا. نیم آف قرآن ان قرآن از ڈیش 55. اب ایک کوشچن ہے جو کہ امپورٹنٹ تھا، بہت ریپیٹڈ تھا، اس دفعہ کے لیے بھی انشاءاللہ امپورٹنٹ ہوگا. ڈیش پروفٹس مینشن ان ہولی قرآن. یہ کوانٹٹی پوچھ رہے ہیں کتنے پروفٹس جو ہیں یا کتنی دفعہ پروفٹ کا نیم مینشن ہو قرآن پاک میں. سو دا آنسر از 25. لانگسٹ سورہ ہم نے بتایا کہ سورہ بقرہ ہے، اور لانگسٹ آیت جو ہے آیت الکرسی ہے. لانگسٹ آیت آیت الکرسی ہے. ہاؤ مینی سورہ اسٹارٹ ود دا نیم آف پروفٹ؟ یا ڈیش سورہ اسٹارٹ ود دا نیم آف پروفٹ. 6 سورہ اسٹارٹ ود دا نیم آف پروفٹ. اچھا جی، نیکسٹ سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. لانگسٹ مکی سورہ از آراف. لانگسٹ مکی سورہ از آراف. سیکنڈ لانگسٹ مکی سورہ از. اس میں دوئیں کہ اب نیم سیم ہے یا میں بھی پاسبل کنفرمیشن ضرور کیجیے گا. سورہ عمران، سورہ اشرا. تو میں نے جب چیک کیا میں بھی پاسبل دونوں کے نیم میں کچھ میننگز کا سیم ہو، یا دونوں جو ہے سیکنڈ لانگسٹ سورہ میں جب میں نے سرچ کیا تو مجھے ملی تھیں. جو جس سوال میں مجھے تھوڑا سا بھی ایشو ہوتا ہے میں آپ سے بتا دیتا ہوں، اور آپ جو ہے اپنی تسلی کے لیے سرچ کر لیں. باقی جو انشاءاللہ کنفرم میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیزیں ساری. اب کچھ سوال تھے بہت امپورٹنٹ تھے، بہت زیادہ ریپیٹڈ ہو رہے تھے. سورہ نیم آفٹر اینیملز، کون سی سورات ہیں جن کا نام جو ہے اینیملز یا آنٹس انسیکٹس وغیرہ پر تھا؟ سورہ نمل مینس آنٹ. سورہ نمل کا مطلب چونٹی یا آنٹ ہے. سورہ نحل مینس ہنی بی. سورہ نحل NAHL مینس ہنی بی. سورہ عنکبوت مینس اسپائڈر. سورہ انعام مینس کیمل. ٹوٹل 4 سورت ہیں قرآن پاک میں جن کا نام جو ہے اینیمل کہہ دیں یا انسیکٹ بھی، دونوں چیزوں میں یوز ہو رہا ہے. ہنی بی جو ہے سورہ نحل. سورہ نمل چونٹی یا آنٹ ANT آنٹ. سورہ انعام مینس کیمل. سورہ عنکبوت مینس اسپائڈر. اچھا جی، قرآن پاک کے حوالے سے یہ جو کوشچن تھے امپورٹنٹ، میں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہوں امپورٹنٹ کوشچن کون کون سے تھے. نیم آف قرآن ان قرآن از 55. نیم آف پروفٹ مینشن ان قرآن
is 25. 6 surah start with the name of Prophet and Kalma Tayyiba mentioned in Quran 2 times. اس کے بعد جو ہے ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے، سیکنڈ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کچھ کوشچنس ہیں، کچھ امپورٹنٹ کوشچن ہیں، کچھ بیسک ہیں، انٹرویو میں کام آنے چاہیے، اور کچھ ہمیں ایز اے مسلم پتہ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور ہمیں ان کی لائف سٹائل کو فالو کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہتر ماڈل ہیں. بائی دا وے وہ تو کمپلسری ہے ہم پہ کہ ہمیں ان کی لائف کو فالو کرنا چاہیے، سنت کو فالو کرنا چاہیے، لیکن آپ کے ماڈل یا آپ کے آئیڈل کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن ان 571 12 ربیع الاول AD. فادر's name of آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is حضرت عبداللہ. مدر نیم آف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حضرت آمنہ. اب نانا کا جو نام تھا واہب WAHIB واہب. اب جو ان کی گرینڈ مدر تھیں، مطلب نانی والدہ کی طرف سے، ان کی نانی کا نام تھا BATARAH. نانی کا نام تھا بطارہ. عبد المطلب، ٹھیک ہے، ریل نیم نہیں تھا، ہمیں جو ہے یہی بولا کہ عبد المطلب جو ہے ان کا اصل نیم تھا شابہ SHABA. یہ والا جو کوشچن ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ جو ہے آپ کی نالج کے لیے میں نے آپ کو بتایا. گرینڈ مدر نیم فاطمہ، دادی جو تھیں ان کی. اچھا جی، اس کے علاوہ 6 ان کی آنٹی تھیں اور 10 ان کے انکل تھے. اب 3 امپورٹنٹ کوشچنس ہیں. حضرت ختیجہ accepted اسلام فرسٹ ان وومن اینڈ ان آل. حضرت ختیجہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا. حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ 3 چیزیں انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں اور اکیڈمک میں بھی آ سکتی ہیں. حضرت ختیجہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرسٹ وحی ریسیو کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فوسٹر مدر کہتے ہیں منہ بولی ماں کو. ٹھیک ہے، نیم آف فوسٹر مدر آف دا ہولی پروفٹ. فوسٹر مدر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون تھیں؟ حضرت حلیمہ HALEMA، حضرت حلیمہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ KHOLA. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ایمن جو ہیں وہ بھی میری والدہ ہیں. مینس کہ ایک جگہ 3 مینشن ہے، لیکن انہوں نے خود فرمایا تھا تو 4 ہم ٹوٹل کہہ دیتے ہیں اسے. 4 وائفز، 4 منہ بولی مائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی: حضرت ایمن، حضرت حلیمہ، حضرت صوبیہ، حضرت خولہ. How many years after the birth of Holy Prophet peace be upon him حضرت آمنہ died اور her mother died. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ کی کتنے ٹائم بعد ان کی والدہ جو ریل مدر تھیں حضرت آمنہ وفات پا گئیں؟ آنسر is 6 years. شیما SHEEMA شیما was the foster sister of Holy Prophet. فوسٹر کا مطلب ہوتا ہے منہ بولا یا منہ بولی.
Shima, SHEEMA, Shima, was the foster sister of Holy Prophet. Abdullah bin Abu Shima was the foster brother of Prophet. ٹھیک ہے، برادر منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہن، یہ جنرل نالج کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، جو امپورٹنٹ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی، اب قرآن پاک میں غزوات جو ہیں مینشن ہیں وہ ٹوٹل 12 ہیں. کہیں جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 غزوات میں جو ہے شرکت فرمائی. کہیں پر لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 29 غزوات میں جو ہے شرکت فرمائی. اب اس کی کنفرمیشن آپ ایک بار ضرور لیجئے گا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. مسجد زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرائی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمولسٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی تدفین کی تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ABW ابوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے ان کو دفنایا گیا ابوا میں. فوسٹر فادر، منہ بولے باپ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تھے ان کا نام تھا حارث. اچھا جی، یہ جو کوشچنس تھے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ امپورٹنٹ تھے کچھ اور بہت ہی زیادہ پوچھے گئے تھے، اور کچھ اس میں سے میں نے جنرل نالج کے حوالے سے یہ بتائیں. بیسک کوشچنس ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس میں آپ کا جو ہے فائدہ ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں کمپینینز پہ. کمپینینز کے حوالے سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹل جو ہے 632 سے 634 انہوں نے حکومت کی. 2 سال 3 مہینے اگر ایگزیکٹ ڈیٹ آپ سے پوچھی جائے. ویسے یہ زیادہ تفصیلاً نہیں پوچھیں گے، کچھ اور کوشچنس ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا عبداللہ. حضرت ابو بکر ڈائیڈ ان 22 اب اسلامک منتھ جمادی الثانی 13 ہجری. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر had knowledge of dreams. حضرت ابو بکر has knowledge of dreams. حضرت ابو بکر was the first person to make اجتہاد. ٹھیک ہے، یہ کوشچن جو تھے امپورٹنٹ تھے حضرت ابو بکر کے حوالے سے. اب خلفۂ راشدین کا ہم جو جیسے ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر 634 سے 644 ایگزیکٹ ڈیٹ اگر آپ دیکھیں 10 سال 5 مہینے 21 دن. ہاں جی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک جگہ 30 سال لکھا ہوا ہے، 29 اور 27. تو آپ جو ہے اپنی کنفرمیشن لازم کیجیے گا، یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے. حضرت ابو بکر کے حوالے سے، حضرت عمر کے حوالے سے، حضرت عمر نے ہجرہ کا جو کیلنڈر ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا. حضرت عمر فاروق واز مرٹائرڈ آن 1 محرم 24 ہجری. 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت عمر accepted اسلام in 616 AD. حضرت عمر established the office of، ہم جیسے آفس ہوتا ہے نا قاضی کا، حضرت عمر نے اسٹیبلش کیا تھا، مطلب اسٹارٹ انہوں نے لیا تھا. حضرت عمر ایڈڈ الصلاۃ خیر من النوم، مینس کہ نماز نیند سے بہتر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈ کیا تھا. حضرت عمر جو ہے اسٹیبلش دا ڈپارٹمنٹ آف پولیس. حضرت عمر فارمڈ اے پارلیمنٹ نیم مجلس عام.
یہ ان کی جو ہے کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں حضرت عمر کے حوالے سے، یہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور فرسٹ سینسس آف اسلامک ورلڈ میں فرسٹ سینسس مینس کہ مردم شماری جو سب سے پہلے ہوئی تھی نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیریڈ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حضرت علی کی طرف۔ اسد اللہ جو ہے ان کو خطاب دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے سیکنڈ ہجرہ میں شادی کی تھی۔ حضرت علی واز بورن ایٹ خانہ کعبہ۔ حضرت علی واز مرٹائرڈ آن 21 رمضان 40 ہجری۔ غزوہ احد میں حضرت علی تعالیٰ کو ایوارڈ دیا گیا تھا یا خطاب دیا گیا تھا جس کا نام تھا ذوالفقار۔ حضرت علی لفٹڈ زکوٰۃ آن ہورسز۔ حضرت علی ہیز دا ٹائٹل آف، اس کا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسد اللہ، حضرت علی ریمین خلیفہ فور 4 years and 9 months، تو 656 سے 661، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان، سیکوینس یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ٹھیک ہے۔ میں نے معذرت کے ساتھ حضرت علی بتا دیے پہلے، لیکن سیکوینس کے حساب سے چلیں تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر ڈیٹس آگے پیچھے ہوں گی۔ تو حضرت عثمان جو ہیں نون ذوالنورین۔ اب ایک کوشچن پوچھا گیا تھا انٹرویو میں کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ ایک تھی حضرت رقیہ، دوسری بیٹی تھی ام کلثوم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مائگریٹڈ ٹو حبشہ۔ حضرت عثمان نے تمام جنگوں میں حصہ لیا تھا، صرف ایک جنگ میں نہیں لیا تھا، وہ تھی بیٹل آف بدر۔ اچھا جی، حضرت عثمان ایڈٹ سیکنڈ اذان فور فرائیڈے پریس۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تو پہلے ہوتی ہے خطبے سے، ایک دوسری اذان سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے، پھر خطبہ ہونے سے پہلے ایک اور اذان ہوتی ہے، تو وہ اذان حضرت عثمان نے ایڈ کروائی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عثمان جو ہے مائگریٹ ہوئے تھے حبشہ میں۔ تو یہ کوشچنس تھے کمپینینز کے حساب سے، میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں شارٹ میں۔ حضرت ابو بکر 632 سے 634، پھر حضرت عمر آئے 634 سے 644، 10 سال